کلاس 7 بیٹا ہم پڑھ رہے تھے، ہمارا چیپٹر چل رہا تھا زکوٰۃ۔ ہم نے زکوٰۃ کے مستحقین آپ کو پڑھا دیے تھے کہ زکوٰۃ کے مستحق کون افراد ہیں۔ پیج نمبر آپ کھولیں گے 22، زکوٰۃ کے مستحقین پڑھا رہے تھے، پیج نمبر 22 ہے زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت۔ معاشرتی اہمیت ہم نے کلاس 7 آپ کو زکوٰۃ کے مستحقین پڑھا دیے، آج ہم اس کی معاشرتی اہمیت آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ توجہ کریں بیٹا، کلاس 7 زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرہ کے لیے ایک اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے خیرات، صدقات، زکوٰۃ، اس سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے زکوٰۃ دینے سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ سماجی فلاحی بہبود کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ان مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں، مفلس، غریب، ضرورت مند، ان کے لیے یہ ایک اہم ذریعہ ہے جو اسلام نے مقرر کیا ہے۔ آپ کسی ایسے بچے کی فیس بھی ادا کر سکتے ہیں جو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ فیس ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس کی فیس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے افراد جو معاشرے کے اندر جو مفلس ہیں، غریب ہیں، جن کی ذاتی زندگی بڑی مشکل سے کٹ رہی ہے، تو زکوٰۃ ایک ایسا اللہ کا فریضہ ہے جس کی ادائیگی سے معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے، غریبوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، مسکینوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، یتیموں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، محتاجوں کی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ایسے غریب افراد ہیں جو علاج نہیں کروا سکتے، آپ زکوٰۃ کی رقم سے ان کا علاج کروا سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی رقم سے غریب بچوں کی تعلیم کی فیس ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاکستان کے اندر الحمدللہ کئی ایسے ہاسپٹل چل رہے ہیں جو مکمل زکوٰۃ کی فنڈ پر چلتے ہیں اور 1 روپیہ نہیں لیا جاتا۔ جیسے مثال کے طور پر انڈس ہاسپٹل ہے لاہور کے اندر، ایک کینسر ہاسپٹل ہے، کینسر کا کروڑوں روپے کا علاج ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کے اندر ایسے افراد پیدا کیے ہوئے ہیں جس سے ہمارے مدارس چلتے ہیں، ہمارے مذہبی ادارے چلتے ہیں، ویلفیئر کہ کئی ادارے چلتے ہیں جس میں ہاسپٹل آتے ہیں، جس میں یتیم خانے آتے ہیں، جیسے ایدی سینٹر ہے، چیپا ہے، یہ سارے وہ فلاحی ادارے ہیں، یہ زکوٰۃ کے ذریعے چلتے ہیں۔ تو کتنے افراد ہیں جن کو یہ فائدہ پہنچاتے ہیں، بہت سارے ایسے، جیسے برکاتی فاؤنڈیشن ہے، سیلانی ہے، تو یہ افراد کیا کرتے ہیں، یہ تنظیمیں کیا کرتی ہیں، ان مستحق افراد کے دسترخوان لگا دیتی ہیں، ان کی کفالت کرتی ہیں، یہ سارے زکوٰۃ سے کام ہوتے ہیں۔ تو زکوٰۃ معاشرے کے اندر توازن پیدا کرتا ہے، دولت گردش جو رہتی ہے چند لوگوں کے ہاتھ میں تاکہ مال نہ چلا جائے۔ اسلام کا مقصد مخصوص طبقے تک مال و دولت جمع کرنا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ امیر امیر سے تر ہوتا جائے، غریب غریب سے تر ہوتا جائے۔ جو آج ہمارے معاشرے کا حال ہو چکا ہے وہ یہی کیفیت ہو چکی ہے، امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے جو معاشرے کے اندر توازن پیدا کرتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی کفالت کرتا ہے اور ان کے خیال کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ایک ایسی ادائیگی ہے جس کی منصفانہ تقسیم کے ذریعے ہم بہت سارے جرائم سے انسانوں کو روک سکتے ہیں، مثلا چوری، دہشت گردی، مثلا لوٹ مار۔ ظاہر ہے جب معاشرے کو اس کی ضرورت پوری کر دی جائے گی تو لوگ پھر جرائم نہیں کریں گے۔ گداگری جیسے ہے، بھیک مانگنا، اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو وہ کیوں بھیک مانگے گا؟ تو کئی معاشرتی برائیوں سے بھی زکوٰۃ ہمیں بچاتی ہے، زکوٰۃ ہمیں چھٹکارا دلاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، زکوٰۃ ایک ایسا فریضہ ہے، اگر اس کو صحیح ادائیگی کی جائے تو پچھلے وقت میں امیر المومنین جتنے خلفائے راشدین گزرے ہیں تو بیت المال کو قائم کیا، آج بھی بیت المال ہے، ایسی بات نہیں ہے، مگر شرط کیا ہے
کہ ان افراد تک پہنچے زکوٰۃ جو اس کے مستحق ہیں۔ تو بیت المال اس لیے قائم کیا گیا تاکہ اس سے مستحق افراد کا خیال کیا جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے لوگ اپنے گناہوں سے بھی توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بگاڑ جو ہے معاشرے کی زکوٰۃ ختم کرتی ہے، ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبہ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر کیا خوبصورت بات کی ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ اپنے مال سے تم زکوٰۃ کو ادا کرو تاکہ تمہارے مال پاک ہو جائیں۔ زکوٰۃ تمہارے مال کو پاک کرتا ہے اور تمہارے مال کو بڑھاتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یعنی کہ مال، زکوٰۃ کا مال کیا کرتا ہے؟ تمہارے مال کو پاک کر دیتا ہے، وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ اللہ تو ہر چیز سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان کے صدقات کو، ان کے خیرات کو قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو زکوٰۃ ہمارے مال میں برکت پیدا کرتی ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کے اندر ہمارے مال کو بڑھا دیتی ہے، ہمیں نقصان سے بچاتی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر توازن پیدا کرتی ہے، اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو یہ ہیں معاشرتی زکوٰۃ کے فائدے۔ تو کلاس 7 یہ ہمارا چیپٹر آج مکمل ہو گیا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سوال و جواب کریں گے۔